يشاء ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش زمین پر نہایت ہی قابل احترام سادات کرام سامعین و ناظرین محترم ماہ شعبان اپنے آخری مراحل میں ہے شعبان شریف کا آخری عشرہ اصل میں ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ استقبال رمضان کرو کہ رمضان شریف کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیوں کہ رمضان شریف کا جب چاند طلوع ہوتا ہے جو خوش نصیب رمضان شریف کا چاند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں رب ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے یہ استقبال رمضان ہے وہ سرکار نے فرمایا تھا شعبان شہر رمضان شہر اللہ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شریف اللہ کا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ کس طرح ہے کہ رب اس مہینے میں اپنے انداز بدل دیتا ہے کیا انداز بدلتا ہے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے بدل گیا نا انداز پھر رمضان شریف میں افطاری کرنا یہ بھی عبادت سحری کرنا یہ بھی عبادت بلکہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصخرین کہ خوش نصیب جو سحری پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان کے سلام بھیجتے ہیں رحمتیں بھیجتے ہیں بدل گیا نا انداز یعنی ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن گیا نا حتیٰ کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت بن گیا 24 گھنٹے عبادت بن گیا بات تو اتنی ہے کہ اس کی رضا کے لیے منہ کو بند کیا کھانا پینا بند کیا آنکھوں پہ پہرا زبان پہ پہرا پورے جسم کا روزہ تو سلے میں کیا ملا بندہ مومن 24 گھنٹے عبادت
درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. 24 کی آگے بات. کوئی ہے ایسا مذہب بتاؤ اس زمین پر آسمان کے نیچے کوئی ایسا مذہب نہیں. دیکھیں دین اسلام کی برکت دیکھیں. کوئی شخص اگر نیکی کا ارادہ کرے, نیکی کرنے کا دل سے نیت کرے, پکی نیت کرے, رب فرشتوں کو کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو. نیکی تو نیکی کا ارادہ کرے, نیکی کو لکھ دو. نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی رب کیا کہتا ہے؟ نیکی آپ نے کی نہیں, کیا کیا؟ ارادہ کیا, نیت کی. تو مالک کیا کہتا ہے؟ فرشتوں کو کہتا ہے اس کی نیکی لکھ لو. جب آپ نیکی کر لیتے ہیں رب کہتا ہے اشر و امثال فرشتوں اس کے نام اعمال میں. نیکی آپ نے ایک کی, رب کہتا ہے 10 لکھو. کم از کم تو ایک کیا ہے 10. ایک نیکی کی اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھو. تو اگر کسی کی نیت بڑی آگا ہے, نیتوں میں ہوتا ہے نا فرق. ایک بندہ 1 روپیہ خرچ کرے نا, نیکی ہے یہ 10 روپے خرچ کرتا ہے, 100 روپیہ کسی یتیم مسکین کو دیتا ہے. تو کیسے نہیں دے سکتے کہ مالک میں یہ اس کو نہیں دے رہا, میں یہ تیرے خزانے میں جمع کرا رہا. مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, مجھے نہیں پتا. اتنا پتا ہے کہ یہ مجبور ہے, تو میں اس کو دے رہا ہوں تیری رضا کے لیے. خزانے تیرے میں جمع کرا رہا ہوں اور میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں, میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. کون تیرے میں جمع کرا رہا ہے, تو جان تیرا کام جانا. اب یہ بندہ 100 دے گا, 1000 دے گا کسی بیوہ کو, یتیم کو, یہ نہ گھر بتاتا ہے نہ کسی دوست کو بتاتا ہے. حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے 2 بھائی کو بتانا چاہیے. بائیں ہاتھ کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہارا کوئی رازدان ہے, بیوی ہے تمہارا, کوئی دوست ہے, بچے ہے تمہارا, کسی کو نہیں بتایا. اپنے اور رب کے درمیان راز رکھا نا راز. تو پھر رب یہاں فرشتوں کو کہتا ہے اس 1000 کے بدلے میں 10,000 نہ لکھو. اس کی نیت بڑی خالص ہے. جب بھی اس نے رزق کے حلال سے ہے, یعنی لوگوں کا مال نجائز لوٹ کر دیا ہے, یعنی وہ تو لگتا ہی نہیں. یہ یاد رکھ لیں, نجائز کا پیسہ, حرام کا پیسہ, سود کا پیسہ, نجائز جھوٹ بول کے روزی کما لینا, فرار کر کے, ملاوٹ کر کے, پیسہ کما کے پھر کہنا لو جی میری طرف تلیم مارو مسجد سے. 4 دے گا جناب روزہ میں کھلانا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, یہ آنے کا ثواب نہیں ہوگا. ثواب لوگوں میں دینا. سچ بتاؤ کہ مالک نے دینا ہے, کس نے دینا ہے؟ دینے والا اس نے دینا ہے. لوگ کھا کے چلے جائیں گے, ہو سکتا لوگ یہ باتیں کریں پتہ نہیں وہ کتنے لوٹ کے لے آئے, یہ باتیں کرنے کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن
جب اس کے حالات فقط اللہ کے لیے دے دیا تو ساتھ میں کہا مالک تجھے دے رہا ہوں اور تجھے نہیں مجھے اس کا صلہ دینا ہے. پھر رب فرشتوں کو کہتا ہے اس کا 100 گنا لکھ دو. 1000 کا لاکھ لکھ دو. اسی لیے سرکار بتایا نیت المومن افضل من عملہ ہی. مومن کی نیت جو ہے نا اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. پر نیت کا پہلے کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. دل تو نہیں دیکھتا کوئی, وہ دیکھتا ہے کسی کا دل پھاٹ کے. مالک تو دیکھتا ہے, مالک دیکھتا ہے. ہاں کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے. پہلے میں نے آپ کو نیکی کی بات بتائی. نیکی کا ارادہ کیا مسمم ارادہ. فرشتوں نے کہا رب تعالیٰ لکھ دے اس کے نام مار یہ لکھ دیا گیا ہے. بعد میں بندے سے وہ کام نہیں ہوا. تیرا میرا دین کتنا لاجواب ہے. رب فرشتوں کو اب یہ نہیں کہتا فرشتوں اس کی نیت کے پر تم نے یہ نیکی لکھی ہے 2 دن دیکھ لو 8 دن دیکھ لو. اگر 8 دن تک یہ نیت کے مطابق عمل نہ کرے گا تو اس کی یہ نیکی کاٹ لینا. مالک کہتے ہیں اب کاٹنا نہیں ہے, یہ اس کی نیکی رہے گی. یہ کیا رہے گی؟ اس کی نیکی رہے گی. اب دوسرا پہلو, کوئی شخص گناہ کا ارادہ کر لے, گناہ کا ارادہ کر لے, رب فرشتوں کو کہتا ہے اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے نا, اس کا گناہ لکھنا نہیں لکھنا. نیت ہے اس کی گناہ کی, نیت اس کی بد ہو گئی ہے, بد نیت ہے. گناہ کا اس نے نیت ارادہ کر دیا نا, اس کا گناہ لکھنا نہیں ہے. مالک نیکی تو ارادے کے نیت میں تو نے لکھوا دی تھی. مالک کہتا ہے نہیں, پھر بھی میرے بندے ہیں, پھر بھی میرے بندے ہیں. میرے نبی کا کلمہ بڑا ہے, ارادے میں گناہ نہ لکھو. جب وہ گناہ کر لیں فرشتے کہتے ہیں مالک معاف کرو. رب کہتا ہے دیکھ لو, تھوڑا سا دیکھو, 1 لمحہ دیکھو, 2 لمحے دیکھو, شاید یہ توبہ کر لے. یہ توبہ کر لے, توبہ کرنے کا تو لکھ کے بٹانا پڑے گا. تو اگر توبہ نہیں کرتا, اگر فرشتوں نے لکھ نہیں لیا, چلو لکھ لی اس کا گناہ لکھ لیا, بعد میں احساس ہوا, رویا, چیخیں نکل گئی, مالک مجھ سے کیا ہو گیا, مجھے معاف کر دے. رب فرشتوں کو کہتے ہیں معاف کر دو, صاف کر دو. اس نے توبہ کر دی, اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے. یار کتنا قریب رب ہے. اس کی یاد رکھیں جب کوئی شخص چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, جو بھی حرام کاری کرتا ہے, حرام کاری کے وقت وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا. اس وقت اس کا ایمان نکل کر اوپر چلا جاتا ہے. ایمان کی یہ غیرت نہیں ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ 2 نمبری کرے. اس کا ایمان اس وقت بندے کا کہاں ہوتا ہے؟ رب اس کے ایمان کو نکال لیتا اس کے دل سے. تو ذرا یہاں ایک دبر کے لوگوں کو کوئی شخص اگر گفتاری کر رہا ہو, اس وقت وہ بے ایمان ہے, ایمان اس کے اندر نہیں ہے, تو بتاؤ اگر اسی وقت کسی نے اس کو گولی مار دی, قتل ہو گیا,
کیسا حضرت گیا دنیا سے وہ مسلمان تو نہیں نہ کیا کرتا ایمان تو اس کے اندر مسلمان تھا ہی نہیں. تو میرا کہنا ہے ایمان کی غیرت یہ ہے ایمان کے اندر مجھ میں نہیں ایمان کے اندر یہ غیرت ہے. ایمان کہتا ہے جب تم نے برائی کرنی ہے میں نے تیرا ساتھ چھوڑ دینا میں نے پیچھے ہٹ جانا. ایمان کو زنا کر رہے ہیں ایمان اوپر چلا گیا ہے. ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا. ایمان کی حالت میں کوئی شراب نہیں پی سکتا. ایمان کی حالت میں کوئی ڈکیتی نہیں کر سکتا. ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے. ہاں اگر وہ بچ جائے گناہ کے بعد پھر ایمان واپس لوٹتا ہے. لیکن ایمان پھر وہ تو نہیں رہتا. پہلے ایمان تو لوٹ ہوتا ہے. دوستو ایمان ایک ایسی دولت ہے. ایمان ہمارے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے. ایمان میرے تیرے پاس ایک ایسا ایٹم بم ہے کہ آج کا کفر اور کل کا کفر بھی ماضی کا کفر اور مستقبل کا کفر بھی اگر ڈرا ہے مسلمان کے ایمان سے ڈرا ہے. مسلمان کی دولت سے ڈرا ہے. مسلمان کی دولت سے نہیں ڈرا. ہاں ہمارا ایمان کنٹرول کرنے کے لیے کافروں نے یہ کہا ہے شروع سے یہ کیا ہے کیا ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے ہمیں دولت کے لالچ دیے کہ دولت میں شاید ایمان کا سودا کرنا. اسکندریہ میرا فتح ہونا تھا. صحابہ کا دور تھا. حضرت شرحبیل صحابی رسول ہے وہ انچارج تھے لشکر کے. مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا تھا. کتنے دن لگے مسلمان تیر بسا رہے تھے. کافر باہر نہیں آ رہے تھے. ان کا کافروں کو جو اندر تھا نا بہت بڑا محبت خانہ تھا. اس کے اندر بہت بڑی مرکز تھا عبادت تھا. وہ باہر آیا قلعے کے اندر سے. اندر ہی وہ یہودیوں کو کہتا ہے کیا مسئلہ تمہارا کتنے دن ہو گئے. اس نے کہا یہ مسلمان باہر ہم سے حامی ہیں قلعہ فتح کرنا چاہتے ہیں تو ہم لڑ سے نہیں سکتے اس لیے ہم نے قلعہ کا سہارا لیا ہوا ہے. اس نے کہا چل کا علاج کرتے ہیں. جتنے سونا چاندی جتنا ہے نا تمہارے پاس قلعہ چھوٹا تو نہیں تھا بہت بڑا قلعہ تھا. سارا لاپا ڈھیر لگ گیا. ایک کچر لاپا کچر جب جو جب بتاؤں پہنچ لایا گیا. اس نے کہا سارا زیور اس کے لاد لیے. جب سہری کا وقت ہوا نا رات کا اس نے کہا بس تھوڑا سا زیادہ بولنا ہے موقع دے گا. ہر وقت جنگلی ہوتی رہتی تھی. کئی دن ہو گئے تھے. سب موقع توڑو نا. دروازے سے کچر کو لگی ہوئی سونے چاندی اس کو مسلمان کی طرف بھیج دو. تو دیکھ لینا تماشا کا. جب ان کو یہ سونا چاندی ملے گا نا یہ اس کو لوٹیں گے اور اس میں لڑیں گے. تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تمہاری جان چھوٹ جائے گی. انہوں نے ایسے کیا. تو یہ لشکر کے سپہ سالار رات کا وقت تھا 2 کا جتنا بھی تھا لشکر باقی سوئے ہوئے تھے. کچر جب لدوی سونے کی آئی نا صحابی رسول نے دیکھا نا سمجھ گیا. کہنے کا اچھا ہمارا علاج کرنے لگے. کوئی اندر حکیم اور دنا ہوگا نا جو ہمارا علاج کرنے لگا. اس نے کچر کو پکڑا اس کا خون گھمایا پھر قلعے کی طرف کر کے پیچھے سے ایڑی ماری کہ چل واپس. وہ جانور تھا اس کو ہانکا وہ واپس اندر چلا گیا. سبحان اللہ. جب اندر گیا نا وہ اندر جو ان کا بڑا بٹوئے تھا وہ تو انتظار کر رہا تھا نا. جب اس نے دیکھا سیم ہی
سونے چاندی کا لدی ہوئی وہ کھچر سیم واپس آ گئی ہے. اس نے کہا سب کو بیٹھا کر کے کہا جو لوگ باہر ہیں نا جنہوں نے کیڑے کا محاصرہ کیا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو فتح نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا علی دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی کہ انہوں نے اس مال و زر کی ذرا برابر پرواہ نہیں کی. جو سونے اور چاندی سے تو دنیا کے مال سے تو اتنے بے نیاز ہیں. تم سارا کفر بھی اکٹھا کر لو ان مٹھی بھر لشکر کو تم شکست نہیں دے سکتے. یہ ہے مسلمان کی اسلام. اب دیکھو اس قوم نے کیا فیصلہ کیا. کیا اس نے یہ کہا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے یہ شریعت کو ان کو فتح نہیں کر سکتے یہ شریعت کو شکست نہیں دے سکتے. غور کرو ذرا پوپ کے اس پادری کے اس جملے پہ ذرا غور کر رہا. اس نے یہ کہا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے اس لیے تو ان کو شکست نہیں دے سکتے. یہ کہا کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے بڑے بڑے ٹینک ہیں مظاہر بڑے یا یہ کہا کہ ان کے پاس فوج بڑی ہے. کہا ایک جملہ بھی کہا اس بارے میں نہیں. اس نے صرف ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جو نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں نہ مار کے پیچھے توڑتے ہیں تو ان کو میں فتح کون کر سکتا. فیصلہ تو بالکل سیدھے ہو گیا تھا. کفر اور اسلام کا فیصلہ بالو سر سے ہی ہو گیا تھا. اتنی سی بات تھی. تو آج بھی یہی ہے بالکل آج اسی طرح ہے کہ وہ اگر ڈر رہے ہیں لرز رہے ہیں ایمانی طاقت سے. انہوں پتہ ہے ایٹم بم بنانے والے لوگوں نے ہمارے حکمرانوں کو کہہ کر رسوا بھی کر دیا. یقین جانیں جب ڈاکٹر قدیر خان کا نام دماغ میں آتا ہے تو دل روتا ہے. دل روتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم گردن اٹھا کے چل رہے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا. تو سنیں آئیے کم ٹو دا پوائنٹ. ہم نے استقبال رمضان شریف کرنا ہے ارادہ کرنا ہے والد کو بدلہ کرنا الہ رمضان. سب دن رہتے رمضان شریف میں ہر شخص دعا کرے یا اللہ ایک گھڑی کا پتہ نہیں یار ایک پھر بھی نہیں پتہ چلتا یا اللہ ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے. پہلے یہ دعا ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے. کرم فرمانا رمضان شریف تک پہنچا دینا یہ استقبال رمضان ہے. دوسرا تو اس سے بڑا استقبال دیا ہے. اب دیکھیں رمضان شریف آ رہا ہے. ہماری بیٹیاں بیویاں گھر والے بچے ہمارے کیا کہہ رہے ہیں. بچے کہہ رہے پاپا رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان شریف کے لیے نا ہم نے سودا خریدنا ہے. کہتے ہیں نہیں 2-4 دن پہلے خواتین بڑے اہتمام کے ساتھ سٹورز میں جاتی ہیں. بڑے بڑے سٹورز میں جا رہے ہیں
جتنی کیپیسٹی ہے ایسے جانے لگا. ایک بات یاد رکھیں، جس طرح اپنے لیے خریدنا ہے نا، اس خریداری کے اندر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی لسٹ، میں نے کہا اپنے گھر کے برابر لسٹ لگاؤ. ایک چھوٹی سی لسٹ اپنے دائیں بائیں ہمسائے رشتے دار، چاہے آپ کا اپنی بستی میں رہتا ہو، دوسری بستی میں رہتا ہو، غریب ہو، کوئی یتیم بچیاں ہیں، یا باپ ہے بیمار ہے، کمانے والا نہیں ہے، غریب ہے. اکثر بچیاں روزہ رکھتی ہیں، یاد رکھیں، غریب بچے روزہ رکھتے ہیں. ہاں، اور غریبوں کو قرض بھی وہ کم ہوتے ہیں، اندازہ کر لینا، بالکل تجزیہ کر لیں. غریب لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھا ہے، کام بھی کر لیتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. یہ بلڈ پریشر شوگر امیروں کو ہوتی ہے، غریبوں کو نہیں ہوتی. چلنے پھرنے والے لوگوں کو نہیں ہوتا. یہ کیا کرنا ہے؟ ایک لسٹ بیچ میں اگر تو آپ دیکھتے ہیں میرے پاس کیپیسٹی ہے، پہلے اپنے داروں کے لیے، ہاں پہلے اپنے داروں کے لیے، پھر اس کے ساتھ اپنی جیب کے مطابق. تمہاری بہن ہے سکی، کمزور ہے، اس کا شوہر کام نہیں کرتا، وہ تم سے بولتے یا نہیں بولتے، ترازو کریں کہ مت بیٹھ جاؤ کہ اس کو تو مجھے جذبی پسند کرتے ہو. تم نے رب کی رضا کے لیے جا، جو تمہاری ملاقات رمضان شریف سے قرار ہے، وہ مالک ہے. تم نے اس کو راضی کرنا ہے، نہ خود سامنے جائیں، کسی تیسرے بندے کو بھیجیں، تمہارا نام ہی نہ آئے، وہ مالک کو تو پتہ چل جائے گا نا، یا اس کو تو پتہ چلے گا نا، صلہ تو اس نے دینا ہے. تو ایک لسٹ کا سامان، لسٹ کے مطابق سامان خرید کر لگ سے گھر میں لگ لے گیا، پھر کوئی ایسا سسٹم کرے کہ اس کے گھر دے ہو، اس کو کسی اللہ والے نے دیا ہے، کسی اللہ والے نے دیا ہے. تمہارا وہ دوست ہے، فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، یتیم ہیں، اندھیرے میں آج کا لوگ پتہ کیا ہوتا ہے، کسی غریب اور یتیم اور بیوہ کے گھر تو شخص اگر راشن سپلائی کرے نا تو دوسرے برداشت نہیں کرتے. یقین جانے پتہ کیا کہیں گے، وہ ان کو بڑے لوگ دے رہے ہیں، نہیں یہ بڑے بھی لوگ ہیں، اتنا ساٹھ آتے ہیں. یہ ہوا یہ 2-4 دن پہلے میں نے اپنے دوستوں کو کہا، خود بھی جتنی ہمت تھی، میں نے کہا کہ ایک فیملی کو 10,000 کا پیکٹ ہے، نمبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے کہا 10,000 کا راشن ایک فیملی کو دینا ہے. میری نظر میں تھی 6-7 فیملیاں. ایک فیملی کے ہاں میں گیا تو مجھے پتہ چلا، اس بیوہ نے کہا 6 بچیاں تھی اس نے کہا جو فلاں ہوتے وہ کہتے ہیں تو پوچھے نہ اگر وہ کدھر رہتے ہیں ان کو، نہیں وہ تو بڑے امیر ہیں. بیوہ نے کہا 2 مہینے کا ادھار ہے میرا دکان، وہ روڈ صاف والی کیا کر گئے جنہیں کو مات پر ان کے پاس بہت ہے. یہ تو ہماری سوچ ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے، ایسے طریقے سے یا پیسے دے دیں کہ بہن اپنے بچوں کے لیے عزت کے ساتھ راشن لے آؤ. ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، دور کا رشتہ دار ہے، اسے کہتے ہیں استقبال رمضان. پھر سنو، دینے سے تمہیں کیا ملے گا؟ حدیث قدسی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ انفق ابن آدم، رب کہتے ہیں آدم کے بیٹے انفق علیہ، تو میری رضا کے لیے میرے حکم میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. مالک والا کر رہا ہے یار، میری رضا کے لیے تو دے میرے بندوں کو، میرا وعدہ ہے انفق علیہ، میں تجھے دوں گا. کتنا سستا سودا ہے. رب وعدہ کر رہا ہے یار،
ذرا دل کو سہارا دیں نا. اگر کچھ نہیں کر سکتے ایک پیکٹ گھی کا ایک پیکٹ چینی کا بھی چاہ دیں. جتنی کیپیسٹی ہے یار دعا تو اتنی ہے. مالک یہ تو نہیں کہتا کہ تو اگر 500 روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو تو لاکھ روپیہ دے. نہ 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 ایسے نہیں ہوتا. زکات کے دیکھو کیا ہے, تیرے پاس پورا سال اتنا مال رہے گا, 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت, 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت, پورا سال تیرے پاس رہے گا. تو مقروض بھی نہ ہو تو پھر زکات دے. سلام تو اس میں بہت کوئی ڈالتا ہے بہت اسی کیسا سودا کرتے ہیں. اور قرآن نے کیا کہا, قرآن نے کہا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له. رب فرماتا ہے کہ تمہارے رزق کو میں بناتا ہوں. ہم ان چند لوگوں کو کیا کہتے ہیں یار بڑی اللہ کی رحمت اتنی بڑا پراپرٹی ہے. اور نہیں جناب اسی بچپن تو لگے رہے ہیں, اسی بڑیاں ہی محنتاں کیتیاں ہیں تو تائیں تھے پہنچے نا. یہ ہے میرا تیرا کہنا کہ میں کس طرح پہنچا ہوں. مالک سے پوچھنے وہ کیا کہتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. رسول اللہ میں چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں اس کا رزق بڑھا دیتا ہوں. وَيَقْدِرُ لَهُ جسے چاہتا ہوں اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہوں. لا یعلم الناس. رب نے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. رب یہ کہہ رہا ہے اور میری تیری یہ بولی ہے. بتاؤ رب کی بولی سچی ہے کہ میری تیری سچی ہے. اور آیت اگلی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے بات سے جو تم خرچ کرو گے نا, جو تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ وہ رب تمہیں اس کا متبادل ضرور عطا کرے گا. قرآن کہتے ہیں پہلے حدیث سے خود سی بڑھ کے سنائی ہے, اب یہ قرآن سے آ رہا فَهُوَ أَخْلَفَ يُخْلِفُهُ. علامہ ذیشان صاحب تشریف فرما ہے, عالم دین ہے, مدرس ہے, استاد ہے. اخلف یخلف کا معنی ہوتا ہے تم جیسا دے رہے ہو نا اس سے بہتر رب نہ دے گا. گھاٹے کا سودا بتاؤ. یہ ہے استقبال رمضان. یہ کیا ہے استقبال رمضان. تیار کرنا, نیت کر لیں کہ مالک تمہارے پاس نہیں نہ بھی آیا ایسا. لسٹ بنانا تمہارا کام ہے کہ فلاں گھر میں نے راشن دینا ہے, رمضان شریف سے پہلے اگر نہ آیا مجھے پکڑ لیں گے. ارادہ نہ کرو, ارادہ تو کرو یار. خوشیاں تقسیم کرو. ہاں یاد رکھو جو لوگ خوشی اب جس کو پورے مہینے کا راشن دیتے ہیں رمضان شریف کا, روح افزا دیتے ہیں, بیٹی ہیں بیسک دیتے ہیں, باری بیٹیاں کہتی ہیں پکوڑے نکال ہیں, دکھاتے ہیں فلاں چیز نہیں, چٹنی نہیں آئی, فلاں چیز نہیں آئی. جیسے خود ویسے اللہ کی راہ پہ دیکھتے. تو جب وہ بچیاں سودا کھولیں گی نا کیا دعائیں اندر سے نکلیں گی, نکلیں گی نا دعائیں کہ اگر یہ نہ آتا تو میں کس نے دینا تھا. اور جب میں کیا دعا کریں گے کہ یا اللہ انہیں اگلے رمضان تک زندہ رکھو اور صحت دے. انہیں یہ کہہ دو نا بولا صاحب بیٹا انشاءاللہ آئندہ رمضان میں ملاقات ہوگی. تو پھر بیٹیاں کیا دعا کریں گے ہمیں دعا کروانے کے لیے آئندہ رمضان شریف آئے گی صحت مند ہونے کے بعد دور بھی بہت زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے, تھوڑا سا اس کو سوچ کو درست کرو. اسے کہتے ہیں استقبال رمضان. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جتنی ہمت ہے ہم قرض لے کے نہیں لے آتے ہیں نا, تو غریب مسکین کو تو قرض لے کر دیتا ہے. اللہ کے نبی خود قرض لے کر یہ تینوں مسکینوں کو دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو خود قرض لے کر. اور آل رسول سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آ گیا, کہنے لگا جناب بڑا کچھ نہیں کیا پڑھے. فرمایا ٹھہر گیا. تھوڑی دیر کے بعد
اتنی اشرفیاں آ گئی. آنے والا کہتا ہے جناب یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دی. سبحان اللہ. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دی. تو سیدنا زین العابدین آل حضرت کا سرف کے تھے. اشرفیاں تھوڑی نہیں تھی، زیادہ تھی. کہتے ہیں یہ جتنا میں نے دینا تھا تھوڑا آیا ہے، آپ کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑا ہے. معاف فرمائیں یہ لے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جو پکا ہوا ہے اور دروازے میں آتا ہے، افطاری کا مال ہے، اٹھا کے دے دیتے ہیں. یہ تو آدھے رسول تھا. ویسے ہی جنتیوں کے سردار ویسے نہیں بنے ہوتا. اپنی ضرورت اٹھا کر لوگوں کو دینا پڑتی ہے. بھائی میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ خود بھوکے رہے لوگوں کو کھلائیں. یہ آل رسول کا کمال ہے. یہ آل رسول کا کمال ہے کہ خود بھوکے لوگوں کو کھلا دیں. یہ انہیں کا کمال ہے. اللہ مجھے آپ کا ملک کہ محمد سے رسول نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا سبحان اللہ.